بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعودی عرب کے ایک تاجر عبد الرحمن نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص اس سے کہہ رہا ہے کہ تمہاری کمپنی کے آفس کے مین گیٹ کے سامنے فلاں شخص جو پھل بیچتا ہے اس کو عمرہ کروا دوں۔ نیند سے بیدار ہوا تو اسے خواب اچھی طرح یاد تھا، مگر اس نے اس وہم جانا اور خواب کو نظر انداز کر دیا۔ 3 دن مسلسل ایک ہی خواب نظر آنے کے بعد عبد الرحمن نے اپنے علاقے کے جامع مسجد کے امام کے پاس گیا اور اسے خواب سنایا۔ امام مسجد نے کہا، اس شخص سے رابطہ کرو اور اسے عمرہ کروا دو۔ اگلے روز عبد الرحمن نے اپنی کمپنی کے ایک ملازم سے اس پھل فروش کا نمبر معلوم کرنے کو کہا۔ عبد الرحمن نے فون پر اس پھل فروش حاجی یوسف سے رابطہ کیا اور کہا، مجھے خواب میں کہا گیا ہے کہ میں تمہیں عمرہ کرواؤں، لہٰذا میں اس نیک کام کی تکمیل کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی یوسف زور سے ہنسا اور کہنے لگا، کیا آپ بات کرتے ہو بھائی، میں نے تو مدت ہوئی کبھی فرض نماز ادا نہیں کی، بعض اوقات شراب بھی پیتا ہوں، تم کہتے ہو کہ تم مجھے عمرہ کروانا چاہتے ہو؟ عبد الرحمن اصرار کرنے لگا، اسے سمجھایا کہ میرے بھائی، میں تمہیں عمرہ کروانا چاہتا ہوں، سارا خرچہ میرا ہوگا۔ اچھی خاصی بحث اور تہمت کے بعد حاجی یوسف اس شرط پر راضی ہوا کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ عمرہ کروں گا، مگر تم مجھے واپسی ریاض میرے گھر لے کر آؤ گے، تمام تر اخراجات تمہاری ذمہ داری ہوں گے۔ وقت مقرر پر جب وہ ایک دوسرے سے ملے تو عبد الرحمن نے دیکھا کہ واقعی وہ شکل اور صورت سے کوئی اچھا انسان نہیں دکھائی دیتا تھا۔ اس کے چہرے سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ شرابی ہے اور نماز ہی کم پڑھتا ہے۔ اس سے بڑا تعجب ہوا کہ یہ وہی شخص ہے جسے عمرہ کرنے کے لیے خواب میں 3 مرتبہ کہا گیا۔ دونوں مکہ مکرمہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ مقام پر پہنچے تو انہوں نے غسل کیا، احرام باندھا اور حرم شریف کی طرف روانہ ہوئے۔ انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز ادا کی، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اپنے سروں کو منڈوایا، اس طرح عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب انہوں نے واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ احرام سے نکلنے لگے تو حاجی یوسف عبد الرحمن سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، دوست، احرام چھوڑنے سے پہلے میں 2 رکعت نفل ادا کرنا چاہتا ہوں، نہ جانے دوبارہ عمرے کی توفیق ہوتی بھی ہے یا نہیں، اسے کیا اعتراض ہوتا ہے؟ اس نے کہا، نفل پڑھو اور بڑے شوق سے پڑھو۔ حاجی یوسف نے اس کے سامنے نفل ادا کرنے شروع کر دیے۔ جب سجدے میں گیا تو اس کا سجدہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا گیا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو عبد الرحمن نے اسے ہلایا، جب کوئی حرکت نہیں ہوئی تو اس پر انکشاف ہوا کہ حاجی یوسف کی روح حالت سجدے میں ہی پرواز کر چکی تھی۔ حاجی یوسف کی موت پر عبد الرحمن کو بڑا رنج آیا اور وہ رو پڑا، یہ تو حسن خاتمہ ہے، کاش ایسی موت میرے نصیب میں ہوتی۔ ایسی موت تو ہر کسی کو نصیب ہو۔ وہ اپنے آپ سے ہی یہ باتیں کر رہا تھا۔ اس خوش نصیب انسان کو غسل دیا گیا، احرام پہنا کر حرم میں ہی اس نماز جنازہ ادا کی گئی۔ ہزاروں فرزندہ سلام نے اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی مغفرت کے لیے دعا کی گئی۔ دوران اس کی وفات کی اطلاع ریاض ہی اس کے گھر والوں کو دے دی گئی تھی۔ عبد الرحمن نے اپنے وعدے کے مطابق ریاض پہنچا دیا، جہاں اسے دفن کر دیا گیا۔ عبد الرحمن نے حاجی یوسف کی بیوہ سے تعزیت کرنے کے بعد کہا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارے شوہر کی ایسی کون سی عادت یا نیکی تھی کہ اس کا انجام اس قدر اچھا اور ایسے احرام میں سجدے کی حالت میں موت آئی؟ بیوہ نے کہا، بھائی، میرا شوہر کوئی نیکوکار آدمی تو نہیں تھا اور اس نے ایک لمبی مدت سے نماز روز بھی چھوڑ رکھا تھا۔ میں اس کی کوئی خاص خوابی بیان تو نہیں کر سکتی، ہاں، مگر اس کی ایک عادت یہ ضرور تھی کہ ہمارے ہمسایوں میں ایک غریب بیوہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہتی تھی،
میرا شوہر روزانہ بازار جاتا تو جو چیز اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی لاتا وہ اس بیوہ اور اس کے یتیم بچوں کے لیے بھی لاتا اور اس کے دروازے پر رکھ کر اسے آواز دیتا، اے بہن، میں نے کھانا باہر رکھ دیا ہے، اسے اٹھا لو۔ یہ بیوہ عورت کھانا اٹھاتی اور آسمان کی جانب سر اٹھا کر دیکھتی اور کہتی، اے اللہ رب العزت، آج پھر اس شخص نے میرے بھوکے بچوں کو کھانا کھلایا۔ اے اللہ رب العزت، اس کا خاتمہ ایمان پر فرما، قارئین زندگی تو بالآخر ختم ہونی ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق لوگوں کی مدد کرتے رہو۔ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ کسی سے کی گئی بھلائی بڑی موت سے بچاتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی کہانیوں کے لیے چینل سبسکرائب کریں۔